أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I will mute all of you so that بیچ میں گڑبڑ نہیں ہو. میوٹ آل کر دیتی. ٹھیک ہے چلیں. تو الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے سورہ الانعام سٹارٹ کیا تھا. ہم نے اس کا انٹروڈکشن کیا, بیک گراؤنڈ کیا, اس کی تھیمز دیکھیں کیا کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کب ریولیشن کب ہوئی, کس طرح سے ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن سٹارٹ کیا, اور ظاہر ہے کہ اتنا سارا کرنے کے باوجود we could only do 2 آیات, آیا نمبر 1 and آیا نمبر 2 of سورہ الانعام کا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر. تو انشاءاللہ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ ود آیا نمبر 3 آف سورہ الانعام. تو ورڈ فار ورڈ پہ آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی, نہیں کدھر کیا میں نے, دوسرے پیج پہ چلی گئی ہوں. نہیں یہ سیکنڈ تھا, یہ ہے تھرڈ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور میں نے آپ کو تھیمز میں بتایا بھی تھا سب سے پہلے کہ اس میں بیسیکلی 3 تھیمز ہیں, کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو ان لوگوں کو لاز وغیرہ بتانے کے بدلے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے کہ اللہ کی وحدانیت یا توحید جس کو ہم کہتے ہیں. نمبر 2 رسالت, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں. اور نمبر 3 یہ تھا کہ آخرت کے بارے میں کہ there will be an آخرہ, you will be gathered and there will be حساب کتاب. تو اس کے آپ دیکھیں کہ اور اللہ, میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 2 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح سے کہ ایکسپینس بتا رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی, 2 اتنے بڑے بڑے وائڈ ایکسپینسز بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب کچھ اللہ نے ہی کریٹ کیا اور اللہ ہی کنٹرول کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 فینومیناز بھی بتائے کہ رات بھی ہوتی, دن بھی ہوتے, ظلمات بھی ہیں یعنی اندھیرے بھی ہیں, ڈارکنسز بھی ہیں, اور لائٹ بھی ہے. تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ لوگوں کو ایکویٹ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں اور ماشاءاللہ اتنے کلیئر ہیں کہ مجھے لگتا ہے ایچ ون آف یو کین انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از. اب یہ دیکھتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وَهُوَ and he is Allah, he is Allah, فِي السَّمَاوَاتِ in the skies, وَفِي الْأَرْضِ and in the earth. اس میں ایک ورڈ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. and he is Allah, یعنی he is the one, he is Allah in the skies and in the earth. اور اردو میں ہم کہیں گے وہ ہوا اور وہی ہے. دیکھیں ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے, لیکن یہاں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایک ہم ڈیفینیٹ بات کریں, اور وہی اللہ ہے, وہی ہے اللہ, یا وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. ٹھیک ہے نا, جو آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعلم, ہی نوز, سرکم, سرہ کیا چیز ہوتی ہے, سیکرٹ. آپ نے جو چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے, سین را, جو آپ نے سیکرٹ چیز آپ نے, یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو یعلم, ہی نوز سرکم, آپ کی سیکرٹ, ہی نوز یور سیکرٹ, وجہرکم, جہر ہم کہتے ہیں نا, نماز بھی ہم جہری نماز پڑھ رہے ہیں, جیم ہا را. تو ہی نوز, Allah is the one, he knows your secret and what you make public, جو آپ اعلانیہ کرتے ہیں, جو آپ جہری کرتے ہیں. اس میں اردو میں آپ کہیں گے وہ جانتا ہے, یعنی اللہ وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا بھی اور تمہارا ظاہر بھی, apparent بھی. whatever is apparent or whatever is secret, Allah knows. یہ اب اللہ تعالیٰ اپنی کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, وَيَعْلَمُ and he knows what you earn. ما تکسبون, what you earn. لفظ تکسبون اللہ نے یوز کیا ہے, کاف سین با اس کے روٹ لیٹرز ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں. کسبہ یکسبو کسبن, اس کا مطلب ہے کمانا, یعنی جو کچھ کہ آپ کماتے ہو, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آپ کماتے ہیں. And he knows what you earn, and وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آپ کماتے ہیں. تو اس آیت نمبر 3 کو دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور ایسپیکٹ بتا رہے ہیں, ایک اور, جس طرح 2 چیزیں بتائی تھیں, اب ہمیں 3rd آیت میں تیسری چیز بتا رہے ہیں, کمبائننگ the 2 previous آیات جو ہم نے ٹیوزڈے کو کی تھی. یعنی ونس اگین اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل کلیئر آپ سمجھ لیں کہ رب کون ہے, صرف اللہ ہے, اور وہی الہ ہے. رب آپ کو پتا ہے, رب جو کنٹرول کرنے والا, چلانے والا, اور الہ کیا ہے, جس کی عبادت کی جائے.
تو دونوں چیزوں میں ڈفرنس ہے. رب بھی اللہ ہے, الہ بھی اللہ ہے, in the entire universe. He is the one who controls, he is the one who creates, he is the one who takes care of everything, اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. اس کے بعد یہ جو دو چیزیں ابھی بتائیں, ان کو پتا ہے, اللہ کو معلوم ہے کیا چیز چھپی ہوئی ہے, what is hidden, اور اللہ ہی کو معلوم ہے کیا چیز اپیرنٹ چیزیں تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہڈن چیزیں تو ہمیں نہیں معلوم. پھر اللہ تعالیٰ کا ورڈ یوز کرنا ہے کسبا, اینڈ ہی نوز وٹ ایور وی ارن, ہم کیا کماتے ہیں. ہم کہیں گے ہمیں تو معلوم ہے ہم کیا کماتے ہیں, میرے آج اتنے پیسے ہوئے, کل اتنے پیسے ہوئے, آج میرا بزنس ایسا تھا, آج میری سیلز اتنی ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہی نوز کہ ہم کیا ارن کرتے ہیں, ہم کیا کماتے ہیں ان ٹرمز آف گڈ ڈیڈس اینڈ بیڈ ڈیڈس. یعنی ہم کتنی اچھائی کما رہے ہیں, کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں, اور کتنے بد اعمال کر رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے. نیک اعمال تو ہم سب کے سامنے بھی کرتے ہیں, سب کو نظر آتا ہے. بد اعمال تو لوگ نہیں دیکھ سکتے. ہم کو خود بھی بد اعمال جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں, تو وہ بد اعمال جو ہے, جو ہمارے سیکرٹس ہیں, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو اگر ہم سیکرٹ اپنے دل میں بھی رکھیں, یا ہم دیکھیں دو قسم کے سیکرٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے جو ہم اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں, ہم کسی کو بھی نہیں بتا رہے, اٹس جسٹ ان آور ہارٹس. اور ایک وہ سیکرٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے بیسٹ فرینڈ کو بتا لیتے ہیں, یا کچھ فرینڈس کو بتا لیتے ہیں. تو جو ہم اپنے ہارٹس میں رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اور جو ہم کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری تمام باتوں کا علم ہے, whether it is public or it is secret. All our affairs جو ہیں, they are open to Allah, they are apparent to Allah. وہ fully aware ہے, پوری طرح سے خبردار ہے, پوری طرح سے جانتا ہے کہ ہمارے گڈ ڈیڈس کیا ہیں, نیک اعمال کیا, اور ہمارے برے اعمال کیا ہیں, اور کیا ہم نے پرفارم کیے ہیں, اور کیا ہم we are continuing to perform. جو ہم نے کر لیے وہ کر لیے, وہ ہمیں معلوم ہے, لیکن جو ہم آج کر رہے ہیں اور جو ہم کل کریں گے, آج والے تو ہمیں پھر بھی معلوم, کل کا تو ہمیں نہیں معلوم, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو امیجن کریں, اس طرح سے آپ امیجن کریں, مطلب اس کا اگزامپل اس طرح سے ہے کہ جب ایک ڈاکٹر ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں ایکس رے نکلواؤ, ایم آر آئی کراؤ, سی ٹی اسکین کراؤ, جو بھی اینڈوسکوپی کریں, یہ کریں وہ کریں, سب اینڈ میں جا کے وہ ان سب فلموں کو دیکھتا ہے, ان سب رپورٹس کو دیکھتا ہے, اور وہ ڈاکٹر آپ کو آ کے بولتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن یہ ہے. لیکن اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہ امیجز کی ضرورت ہے, نہ رپورٹس کی ضرورت ہے, نہ ایم آر آئیز کی, نہ سی ٹی اسکینس کی. ہی جسٹ نوز. اللہ کو سب معلوم ہے, از فلی اویئر. اللہ ڈاکٹر نہیں ہے, اللہ ہے. ان کو اس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور وہی ہے. ہمیں تو ڈاکٹر پھر علاج کے لیے دیں گے نا, یہ کھا لو اور یہ کھا لو, اور یہ مت کھاؤ اور یہ مت کھاؤ, یہ کرو اور وہ مت کرو. لیکن اللہ کے ہی ٹیکس کیئر آف ایوری تھنگ. He takes care of everything. میکرو لیول پہ بھی, انٹائر یونیورس میں بھی وہی سب چیزوں کو he takes care, he controls. اور اس کے بعد وہ جو ہمارے پرسنل پرابلمس ہیں, جو ہمارے اندر کے پرابلمس ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی takes care of them. جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ایٹ دا مائکرو لیول, آپ کہہ لیں میکرو لیول پہ بھی اللہ تعالیٰ سنبھال رہے, اور مائکرو لیول پہ بھی. ہم کتنی بھی کوشش کر لیں. ابھی آپ کلاس سے پہلے مجھے پوچھ رہے ہیں نا طبیعت کیسی ہے, میں نے کہا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میں اتنے دن بیمار رہوں گی. عمر سے آ کے اتنے دن تو بیمار ہمیشہ ہوتا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کری تھی کہ ابھی بھی چلے گا. ہر روز میں کہتی ہوں بس آج شاید آخری دن ہے, بٹ اللہ از مینیجنگ, اور یہ اللہ کی مرضی ہے. جب کوئی پوچھے تو میں کیا جواب دوں, یہی کہہ سکتی ہوں نا کہ آئی ایم ٹرائنگ ایوری تھنگ, بٹ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی, جب تک مجھے شفا نہیں ملے گی, اور جس دن اللہ کی مرضی ہوگی اس دن کمپلیٹ ریکوری ہو جائے گی. لیکن دعائیں, ہمارا کام کیا ہے, ہم دوا کھائیں اور دعائیں کریں, اور وہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں. آپ دیکھیں کہ کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ. آیا نمبر 4 پہ جاتے ہیں. آیا نمبر 4 ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَمَا تَأْتِيهِم, وَمَا اینڈ ناٹ. ماں کا مطلب آپ کو پتا ہے نا, واٹ بھی ہوتا ہے, وچ بھی ہوتا ہے, اور ناٹ بھی ہوتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم, and not comes to them. تَأْتِي means comes, him means to them. وَمَا تَأْتِيهِم, and not comes to them مِّنْ آيَةٍ, of any sign, مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ, from the signs of their Rabb. And not comes to them any sign from the signs of their Rabb, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے. اگین, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے, من آیاتی, نشانیوں میں سے, ربہم, ان کے رب کی طرف سے.
ابھی ایکسپلین کرتی ہوں. الا کانوا عنہا موردین, الا ایکسپٹ, آپ سب کو معلوم ہے ایکسپٹ, کانو that they were یا they are, that یہ present tense میں بھی ہے, except that they are یا they were کیا کر رہے ہیں, عنہا from it موردین. موردین they are turning away, اعراض کر رہے ہیں. تو except that they are, جو بھی آیات اللہ کی طرف سے جو بھی آتی ہیں, they are turning away from it. So سوائے یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں, یا آپ اردو میں کہہ لیں منہ موڑتے ہیں, اعراض یا منہ موڑتے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ پورٹرے کیا چیز کر رہی ہے, ڈس بلیورز کی, کافروں کی ٹپیکل ایٹیچیوڈ, جو کہ اسلامک میسج کو اپوز کرتے ہیں, ڈسپائٹ انڈینائبل ایگزسٹنس ان کو نظر آ جائے, اوور پاورنگ ایویڈنس ان کو نظر آ جائے, سب کچھ بھی نظر آ جائے گا, ان کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ریلیجن ہے اچھی طرح, اس وقت بھی معلوم تھا اور اب بھی معلوم ہے اور آئندہ بھی معلوم ہوگا. لیکن جب بھی کوئی سائن آتا ہے, کوئی میریکل آتی ہے, کوئی پروف آتا ہے, اب تو خیر میریکلز نہیں آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی آ جاتے ہیں, لیکن وہ تو میریکلز کا زمانہ تھا. کوئی سائن آتا, کوئی میریکل آتا, کوئی پروف آتا جو کہ اللہ کی توحید کے بارے میں ہوتا, جو کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہوتا, یا اس بارے میں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے بتایا توحید اور رسالت, تو سیکنڈ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میسنجر ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں. تو پولیتھیسٹ یا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, وہ ڈینائی کرتے تھے, وہ ڈینائی کرتے تھے, and they would not only deny, they would turn away from it, اعراض کرتے تھے, چلے جاتے تھے. they would not even care about it. نہ تو وہ اس پہ تفکر کرتے تھے, نہ تدبر کرتے تھے, نہ contemplate کرتے تھے, نہ reflect کرتے تھے. they would not even care about it. جب انہوں نے دیکھا کہ مون جو ہے وہ سپلٹ ہوا ہے, شق القمر آپ نے سنا قرآن میں پڑھا ہے, مون سپلٹ ہو گیا, تبھی بھی انہوں نے بلیو نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے سٹبرن تھے, ڈھیٹ تھے, unreasonably ڈیٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ کیا معرضین, معرضین کیا چیز ہے, پلورل ہے معرض کا. تو معرضین یعنی کہ اسم الفاعل ہے, یہ اسم الفاعل ہے, یعنی یہ بنا ہوا ہے, یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ تو تھے, یہ فاعل ہے کہ یہ لوگ معرضین, یہ لوگ اعراض کرتے تھے. اس کا مصدر کیا ہے, اعراضن, اعراضن. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مصدر بھی بتایا کریں, تو اعراضن اس کا مصدر ہے, اور اصل میں یہ ہے کہ جب اردو میں ہم جس کو اعراض کہتے ہیں, اعراض کہتے ہیں, تو کوئی ڈیلیبریٹلی, اس کا مطلب ہے کوئی جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی کسی چیز کو اگنور کرے یا وہاں سے منہ موڑ لے. مطلب اس کو معلوم ہے, اس کو کلیئر ہے, اس کو اچھی طرح کہ یہ جو ہے یہ ٹروتھ ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ غلط نہیں ہے, لیکن وہ اپنی پوزیشن کیا رکھتا ہے, ایک obstinate پوزیشن رکھتا ہے. اور یہ ڈس بلیورز کی ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں, in spite of all the evidence which they see, all the miracles that they see. اور اس کی ریزن کیا ہے, ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پوائنٹرز نہیں ہیں, ان کے پاس سائنز نہیں ہیں, ان کے پاس میریکلز نہیں ہیں جو کہ ان کو گائیڈ کرے ایمان کی طرف, وہ ہے, لیکن نہ تو وہ سائنس اور نہ تو وہ جو ٹروتھ ان کو نظر آتا ہے وہ ان کو لیڈ نہیں کرتا ہے ٹروتھ کی طرف, سچائی کی طرف. وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ اعراض کرتے ہیں, وہ اس سے کہتے ہیں نا اعراض کرنا, بس اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ آنیسٹلی بول رہے ہیں کہ نہیں, وہ جو کنوے کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے کہ نہیں ہے. اور یہی بیسک کانسیپٹ تھے جن پہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ ایکسیپٹ کریں. لیکن ٹروتھ کو جاننے کے باوجود ان کے پاس وہ ول نہیں تھا, وہ مرضی نہیں. تو آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے ان کو معلوم تھا, they knew the truth, ان کو معلوم تھا, لیکن ان کی مرضی نہیں تھی کہ وہ رسپونڈ کریں اس کلیئر ایویڈنس کو. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے سٹبن تھے, کتنے زیادہ ڈھیٹ تھے وہ, اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں. آیہ نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں, آیہ نمبر 5 ہے فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اب بتا رہے ہم, فقد then certainly, قد آپ کو پتہ ہے certainly یعنی کہ بات اتنی certain ہے جو ہو چکی. فقد then certainly كذبوا, they denied, انہوں نے تکذیب کی, انہوں نے جھٹلایا. کذب یکذب تکذیب, کذب یکذب تکذیب کون سا فارم ہے, فارم 2, فعل کا فارم ہے. فقد کذبوا then certainly they denied بالحق, the truth.
لما جاءہم whenever it came to them. لما یعنی when یا whenever جاءہم جاء it came home to them. بالکل clear. فقد کذبوا then certainly they denied. بالحق they denied the truth. لما whenever جاءہم it came to them. تو یقیناً جھٹلا دیا انہوں نے یا جھٹلایا انہوں نے حق کو جب کہ آ چکا ان کے پاس یا آ چکا پاس ان کے. جاءہم پاس ان کے یا ان کے پاس. تو یقیناً جھٹلا دیا، بے شک جھٹلا دیا انہوں نے حق کو جب کہ آ چکا ان کے پاس. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. فسوف but soon. سوفا کس کے لیے ہوتا ہے؟ س اور سوفا دونوں فیوچر ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے. بٹ سون یاتیہم ول کم ٹو دیم. کیا چیز ان کے پاس آئے گی؟ انباء the news. نیوز آئے گی. نبا اور انباء. انباء ما کانوا بہ یستہزئون. that ما کانوا about what they used to یستہزئون about it. یستہزئون یعنی they used to mock, they used to ridicule. تو موکری کرتے تھے، ریڈیکول کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. بٹ سون فسوف یاتیہم انباء but soon will come to them the news ما کانوا بہ یستہزئون about what they used to mock. اور یستہزئون آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا زا یا. ہا زا یا استہزاء یستہزئ استہزاء. یہ تھوڑا مشکل ہے، فارم 10 ہے. استہزاء یستہزئ استہزاء. تو اردو میں آپ کہیں گے کہ تو آ جائیں گی یا جلد آ جائیں گی. صوفہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جلد ہے یا س اور صوفہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینس ہے اوپینین. تو وہ جلد آ جائیں گی ان کے پاس وہ خبریں. انبا وہ خبریں آ جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو جلد آ جائیں گی ان کے پاس وہ خبریں جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تفسیر بالکل سمپل سی ہے کہ اس آیا میں ایک وارننگ، سٹرن وارننگ ہے اور ایک تھریٹ ہے، دھمکی ہے. آپ سمجھ لیں کس کے لیے؟ ڈس بلیورز کے لیے. کس لیے؟ کہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. کس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹروتھ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. جو حق کو مان نہیں رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک وارننگ ہے، ایک دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو نہیں مانتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس بلیورز ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا، ان کے پاس وہ نیوز آ جائیں گی، وہ خبریں آ جائیں گی جس چیز کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، جس چیز کو وہ کذب، جس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گی، کیونکہ وہ جان بوجھ کے ڈینائی کر رہے ہیں اور یہ ان کی آبسٹینسی ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی ڈسپائٹ آل ایویڈنسز اینڈ آل کلیئر سائنس. اور بیکاز صرف یہ نہیں تھا، ایک تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، دوسری چیز وہ کیا کریں؟ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. استہزاء آپ نے ابھی پڑھا نا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ موکری کر رہے ہیں، وہ ریڈیکیول کر رہے ہیں. دے آر میکنگ فن آف دا آیات. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تھے تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں they will taste the evil end of that behavior. ان کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ان کو یہ تھریٹ بتا رہے ہیں ایک سیویئر پنشمنٹ کا، تاکہ ان کو ایک جھٹکا لگے. to jolt them out کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے. قرآن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن وہ پھر بھی سمجھ رہے ہیں کیا؟ اگر وہ سمجھ لیتے تو اسی وقت ایمان لے آتے. اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ نکلو اس اپنے کنسیٹ سے، اپنے اس ڈیسیٹ سے، اپنے اس سٹبننس سے نکلو اور اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے. وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا، آپ کا حساب کتاب ہوگا، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. اس وقت آپ مڑ نہیں سکو گے. there will be no turning back. اور ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہوگا فار واٹ ہی اور شی سیڈ اور ہی ڈیڈ. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اس دنیا میں ایک فکسڈ ٹائم دیا ہے، ایک لائف دی ہے، ایک مدت دی ہے. ہم سنتے ہیں لوگوں کی ڈیتھس کا روز. وہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کب تک ہے. تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بس کر گزرو. وی شوڈ تھنک ناؤ، وی شوڈ ریفلیکٹ ناؤ اینڈ وی شوڈ ایکٹ ناؤ. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے. اگر ہم یہ ساری نالج سیکھ کے، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ورڈ فار ورڈ سیکھ رہے ہیں، ہم تفسیر سیکھ رہے ہیں، ایک جگہ سے نہیں، ہم ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ہر طرف سے سیکھ رہے ہیں. نالج تو ہمیں مل گئی ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو اٹ از ایون ورس. اٹ از ایون ورس کہ ہم نالج سیکھیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم نالج لیں گے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ اس سے بھی زیادہ خرابی ہے
لیکن جب کسی چیز کا آپ کو معلوم ہے آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں جبکہ کلیئر ایویڈنس ہے, قرآن آپ کے سامنے, حدیث آپ کے سامنے ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی آپ کی ایک جہالت ہی ہے یا سٹبرنس ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم نالج لرن کر بھی لیں, اگر ہم سیکھ بھی لیں اور ہمارا بیہیویئر اگر نہیں چینج ہوتا ہے تو کیا ہم سزا کے حقدار نہیں ہیں؟ کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, سزا تو مل نہیں ہے نا ہمیں. معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے, وہ الگ بات ہے, ہم کرتے رہیں گے اور وہ کرتے رہتے ہیں. پلس ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, تو ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں اسی آیت میں کہ ایک تو ڈینائی کرنا, اوپر سے موکری کرنا, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, مور سیویئر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک تو تم ڈینائی کرتے ہو, اوپر سے تم مذاق اڑاتے ہو. جب دو گناہ آپس میں مل گئے, ٹو کرائمز جوائن ٹوگیدر, تو ظاہر ہے پھر اللہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ بڑی ہوگی. اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے میں کہ کتنا کول ہے کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں. آپ دیکھیں لوگ کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے, آپ دیکھیں گے کہ وہ مذاق اڑائیں گے. ان کو قرآن کا علم نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے. How can they even say that? How can they even say that? دل میں خیال آنا, اس کو ہٹا دینا الگ بات ہے. سب کے سامنے مطلب اللہ کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اسی چیز کے بھی بارے میں لوگ they think کہ یہ تو کول چیز ہے, میں لوگوں کو ہنسا رہا ہوں. زیادہ تر مرد کرتے ہیں اور عورتیں نہیں کرتی ہیں. And it is really کیا چیز ہے, it is disgraceful, it is disgusting. آپ سوچیں کہ وہ یہ کرتے ہیں, اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی تو پتہ نہیں چل رہا ہے, پتہ اس وقت چلے گا, ابھی تو ہم اپنے آن میں ہیں, اپنی شان میں ہیں. آیا نمبر 6 میں ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. لمبی آیت آتی ہے, چلیں ٹھیک ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ, أَلَمْ did not, لم question mark ہے, did not يَرَوْا سی دیکھنا, did not اس کے روٹ لیتے ہیں را, الف, یا. آپ کر چکے ہیں کئی دفعہ یرا کے بارے میں, یرا ترا. علم یرو did not they see, کم اہلکنا, کم یعنی how many, اہلکنا we destroyed, ہلکا ہا لام کاف, اہلکا یؤلکو اہلاکن, اہلکا یہلکو اہلاکن, فارم 4. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے did not they see, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ how many we destroyed, کہ ہم نے کتنوں کو ڈسٹروائے کر دیا, کتنوں کو ہلاک کر دیا, من قبلہم before them, من قرن, من قبلہم یعنی before them, اور پھر من قرن, قرن کیا چیز ہوتی ہے, قرن means generation. قاف را نون, یہ بھی میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں قرن کا لٹرل میننگ کیا ہے. سو اہلکا یہلکو اہلاکن کا مطلب ہے ہلاک کرنا. دوبارہ ریپیٹ کرنا, did not they see یا do not they see how many we destroyed before them of the generations, کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں. اب جنریشنز جو ہے قرن, اسی لیے ہم قومیں ہی یوز کریں گے, نیشنز. تو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں یا جنریشنز. مکناہم فی الارض, مکناہم, میم کاف نون, مکننا, مکننا کا مطلب ہے we had established, ہم کا مطلب ہے them, we had established them. لیکن میم کاف نون کا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, مکنا یمکنو تمکینن, اگین this is form 2, مکنا یمکنو تمکینن form 2, یعنی ہم نے ان کو اسٹیبلش کیا. So مکناہم, we had established them فی الارض, in the earth یا upon the earth. ما لم نمکن لکم, ما لم not, yeah, what we have not, لم نمکن not established for you. سمجھ میں آئی بات کہ we had established them, جو پرانے لوگوں کی بات ہو رہی کہ وہ destroy ہو گئے, ہلاک ہو گئے, اللہ نے ان کو ختم کر دیا, generations کو. اللہ کہہ رہے مکناہم, we had established them فی الارض, in the earth یا upon the earth. ما لم نمکن لکم, what, ما یعنی what, لم نمکن, we have not established لکم for you. سمجھ میں آئی؟ اب اردو میں بتاتی ہوں کہ
ہم نے اقتدار عطا کیا, ہم نے ان کو بسایا, اقتدار عطا فرمایا تھا ہم نے, جنہیں زمین میں ایسا جیسا نہیں عطا کیا ہم نے تمہیں. ما نمکن ہم نے نہیں عطا کیا جیسے تمہیں. واٹ وی اسٹیبلش لم نمکن, لم مطلب ناٹ, ما مطلب واٹ. جس طرح سے ہم نے ان کو بسایا تھا ہم نے آپ کو اتنا نہیں بسایا. میں تفصیل میں آپ کو تھوڑا اور بتا دیتی ہوں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, وَأَرْسَلْنَا and we send السَّمَاءَ from the sky. آسمان سے کیا آتی ہے؟ بارش آتی ہے. So we sent from the sky rain کو سینڈ کیا ہم نے, علیہم upon them مدرارا. مدرارا کے روٹ لیٹرز ہیں دال را را, دال را را. مدرارا کا مطلب ہے شاورنگ abundantly, خوب موسلادھار بارش, جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں موسلادھار بارش. تو اینڈ وی سینڈ فرام دا اسکائی اپون دیم, رین کا لفظ نہیں لکھا ہے لیکن مطلب ہے بارش. وی سینڈ فرام دا اسکائی اپون دیم شاورنگ abundantly, اور برسایا ہم نے آسمان سے بارش ان پر موسلادھار. بارش کا لفظ نہیں بھی یوز کریں گے تو بھی مطلب ہوگی موسلادھار کیا, بارش ہی ہو سکتی ہے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ and we made anhara, the rivers, tajri, flowing, min tahtihim, beneath them. And we made the rivers flow beneath them. یعنی اتنی ان کے پاس بارش بھی کی, اتنی ان کے پاس نہریں بھی تھیں. تو اردو میں آپ کہیں گے اور بہا دی ہم نے نہریں ان کے نیچے یا نیچے ان کے, اور بہا دی ہم نے نہریں نیچے ان کے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, then we destroyed them. کس لیے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ, then we destroyed them. آگے لکھا ہوا ہے بِذُنُوبِهِمْ, for their sins, ان کے گناہوں کی وجہ سے. پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بھی گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کی پاداش میں. اور اردو کے ٹرانسلیشن میں لکھا تھا گناہوں کی پاداش میں, مجھے یہ پاداش واداش نہیں آتا تو میں تو کہوں گی گناہوں کی وجہ سے. بِذُنُوبِهِمْ, for their sins, because of their sins, ان کی گناہوں کی وجہ سے. پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا, أَنشَأْنَا, and we produced, and we produced بھی کہتے ہیں, raised بھی کہتے ہیں, کہ ہم نے پیدا کیا, ہم نے ریز کیا, ہم نے نکالا, ہم نے. and we produced وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ, after them, قرنن, ابھی آپ نے پڑھا تھا قرنن, generations, آخرین یعنی others, یعنی اور. انشأنا کے روٹ لیٹرز ہیں نون شین الف, نون شین الف. انشأ ينشئ انشاء, انشأ ينشئ انشاء, فارم 4, یعنی ہم نے پیدا کیا, ہم نے ریز کیا, ہم نے مبعوث کیا, اور پیدا کیا ہم نے بعد ان کے قوموں کو اور. اب اللہ یہ ذرا لمبی آیت ہے تو اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن, کہ انہوں نے کیا, انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی جنریشنز کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا. یرو کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ روٹ لیٹرز ہے را الف یا, اس کا لٹرلی مطلب کیا, دیکھنا. کیا نہیں دیکھا؟ لیکن کیا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ قرنوں کی بات کرے, جنریشنز کی بات کریں, آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات کریں, تو کیا اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہوگا؟ نہیں, یہ لفظ اس لیے یوز ہوتا ہے, قرآن اس ورڈ کو بہت آفن یوز کرتا ہے. آپ دیکھیں جب سورہ فیل کے بارے میں الم تر کیف, الم تر, کیا نہیں دیکھا, کیا ہم نے کیسے دیکھا ہوگا؟ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ لیفظ, تو اسی لیے یہاں جب بھی آتا ہے یہ لفظ یرو ترا, تو اس کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ٹو ریفرنگ ٹو سم تھنگ, سم ایونٹ جو کہ کبھی ٹیک پلیس کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری اٹینشن ڈرا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ریمائنڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو میک اویئر کر رہے ہیں کہ دیکھو, کنسیڈر کرو, دیکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں, کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی جنریشنز جو ہیں وہ آئیں اور چلی گئی, ختم ہو گئی, ہلاک ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس آیا میں جب یرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیا انہوں نے دیکھا کے بدلے ہم کہیں گے, لکھیں گے تو دیکھا, لیکن آپ بریکٹ میں کے ساتھ لکھ لیں پونڈر یا ریفلیکٹ. Do not they consider, do not they ponder, do not they reflect. کیا ان کی سمجھ میں نہیں آیا, کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا, کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میننگ اللہ تعالیٰ اٹینشن ڈرا کریں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ریفلیکٹ کریں کہ پریویس جنریشن جو ہیں جنہوں نے ٹروتھ کو ریجیکٹ کیا تھا, جنہوں نے نبیوں کو تنگ کیا تھا, جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوا. They were afflicted.
کس طرح افلکٹ ہوئے, ان کے اوپر کلیمٹیز آئیں, ان کے اوپر مصیبتیں آئیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی مصیبتیں آئیں. آپ سب پڑھ چکے ہیں ڈفرینٹ قوموں کی, کس قسم کی, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کہ کس کس قوم پہ کیا کیا مصیبت آئی. اینڈ ایونچولی وہ سب وائپ آؤٹ ہو گئے, ایسے وائپ آؤٹ ہو گئے ان کا نشان بھی نہیں رہا. اور کس وجہ سے؟ اپنی ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے یا اپنی ہیڈ لیسنس کی وجہ سے, کہ وہ اعراض کرتے تھے, اللہ کی بات سنتے تھے, ان آیات کو سنتے تھے جو کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے نبیوں کی تھی, لیکن وہ سنتے تھے لیکن اس پہ وہ بالکل ہی دھیان نہیں دیتے تھے. تو اس وقت آپ دیکھیں کس کو ایڈریس کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو, اللہ تعالیٰ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کو. لیکن میسج کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. میسج پوری دنیا کے لیے, ہر بندے کے لیے, ہر انسان کے لیے جو کسی بھی زمانے میں ہو, کوئی بھی ہو اور کہیں پر بھی ہو, جو کہ ہیڈ لیس ہے, جو کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اویئر نہیں ہو کتنے جنریشنز چلے گئے؟ اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جنریشنز چلے گئے تو چلے گئے, ہمارے بھی لوگ آتے ہیں, مرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن اصل مطلب یہ کہ آج وہ کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں وہ جنریشنز. اور قرن کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا, میں بتاؤں گی. قدوت قرن جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف را نون. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوائن کرنا, ٹو جوائن ون تھنگ ود اندر, قرن. لیکن یہاں پر کس لیے یوز ہوتا ہے؟ اٹ از یوز فار اے ٹائم پیریڈ. ایک ٹائم پیریڈ ختم ہوا, دوسرا ٹائم پیریڈ آیا, ایک گروپ ختم ہوا, دوسرا گروپ آیا. سو کلیکٹیولی ایک وقت میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کہیں گے ایک قرن, ایک جنریشن. مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ, میں نے ابھی سیکھا ہے. جب آپ کے لیے پڑھ رہی تھی تو میں نے سیکھا قرن پتا تھا کہ جنریشن ہے, لیکن کبھی میں ڈیٹیل میں نہیں گئی تھی دیکھنے کے لیے کہ قرن کا مطلب یہ ہے ٹو جوائن ون ود اندر. اسی لیے جب ایک وقت, اس وقت جو ہماری جنریشن ہے وہ ایک قرن ہے, ایک گروپ آف پیپل ہے, ایک وقت میں رہنے والے لوگ ہیں, تو اسی لیے اس کو جنریشن کہتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ بھی کہتے ہیں نا جنریشن مطلب یہ کہ 5 سال گزر گیا, اب یا 10 سال گزر, دوسری جنریشن آ گئی. بٹ دا تھنگ اس کیا یہ علیحدہ علیحدہ آتی ہے؟ نہیں, یہ جوائنڈ ہوتی ہیں. ایک ماں باپ سے بچے ہوتے ہیں, پھر ان سے دوسرے بچے ہوتے ہیں. سو دا جنریشنز کنٹینیو. سمجھ میں آئی؟ تو اس کا قرن کا بھی لفظ آئے تو آپ سمجھ لیں اس کا یہ مطلب ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں, میں نے کہا نہیں اس آیت کو تھوڑا توڑ کے پڑھتے ہیں کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. مکننا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, اس کا مطلب ہے اسٹیبلش کیا تھا ان کو. جو پرانے جنریشنز تھے وہ ہم سے زیادہ ویل اسٹیبلش تھے. ہم کو تو یہ لگتا ہے نا کہ ابھی ہمارے پاس سائنس بھی ہے, سب کچھ ہے, میڈیسن آگے اتنا بڑھ گیا, سب کچھ ہے, لیکن وہ جب لینڈ میں اسٹیبلش تھے ان کے پاس جو پاور تھا وہ ہم سے کہیں زیادہ تھا. مطلب ان کے پاس یہ سائنس کی چیزیں ہماری طرح نہیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں, خود بتا رہے, قرآن میں کہہ رہے ہیں, اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اسٹیبلش کیا. قریش کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت ویل اسٹیبلش کیا تھا ان دا لینڈ, فی الارض لکھا تھا, اور ان کو اتنا پاور دیا تھا جو کہ آپ کو جو پاور دیا اس سے کہیں زیادہ تھا. ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز تھے, وہ بہت ویل سیٹلڈ تھے, وہ بہت ویلدی تھے, سمجھ لیں امیر کبیر تھے, بلیسڈ تھے. ان کے پاس بچے بھی بہت زیادہ تھے, ان کے پاس بلڈنگز بڑی بڑی تھی. ہم تو سوچتے ہیں اس زمانے میں بلڈنگز کہاں سے آئیں گی, بڑی بڑی بلڈنگ سے, پہاڑوں کے اندر کیوز بنائے ہوئے تھے, پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے, گھر بنائے ہوئے تھے, اور ان کے پاس پروویژن بھی بہت تھا. پروویژن کہاں سے تھا؟ اتنی انڈسٹریز وغیرہ تو یہ سب نہیں تھی نا, لیکن زمین, پانی, ہر جگہ کا پروویژن تھا. ان کے پاس اپنی ملٹری بھی تھی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ان کے پاس اپنی آرمی بھی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ان کو خوب بارش کی نعمت دی. مدرارا, مدرارا کا مطلب ہے وہ رین جو کنٹینیو کرتا ہے, abundantly شاور کرتا ہے, جو which does not stop. اتنی بارش ان کو دی. اللہ کہتے ہیں ان کی لائفز میں اس بارش کی وجہ سے اتنی فرٹیلیٹی آ گئی. ایک تو پانی ان کے پاس, ہمارے پاس تو پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے. فرٹیلیٹی اتنی زیادہ تھی, گروتھ اتنی زیادہ ہوئی, کھانا اتنا ابنڈنس میں تھا کہ کسی چیز کی ان کے پاس, اب سمجھ لیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ they disobeyed. اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے کہا بِذُنُوبِهِمْ, ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَأَنشَأْنَا, اور ہم نے کریٹ کیا, ہم نے ریز کیا
اور انشأنا کا میں نے آپ کو بتایا ٹو ریز سمتھنگ اور ٹو اس کا مطلب یہ بھی ٹو الاؤ اٹ ٹو گرو. تو اللہ تعالیٰ نے نیو جنریشنز جو آئی وہ ہلاک ہو گئے. نیو جنریشنز اللہ الاؤڈ دیز نیو جنریشنز ٹو گرو. اللہ ریزڈ ون جنریشن آفٹر دی ادر. کیا رکا کبھی سلسلہ؟ کیا کبھی سلسلہ رکا؟ جب سے ہم سن رہے ہیں کب سے دنیا بنی ہے، ہزاروں سال ہو گئے. اس کے بعد سیکنڈ، دوسرا، تیسرا جنریشن آتا جا رہا ہے ہمارے سامنے ہی. 2-3 جنریشن تو ہم نہیں دیکھ لی. میں اگر اپنی بات کرتی ہوں تو میں نے اپنی نانی کو بھی دیکھا، میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا، میں اپنے کو بھی دیکھ رہی ہوں، میں نے بیٹے کو بھی دیکھا الحمدللہ، اور پوتے پوتیاں نواسیوں کو بھی دیکھا. تو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ یہ 5 جنریشن تو میں خود دیکھ رہی ہوں کہ دیکھیں میں نے دیکھ لیا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو کتنے جنریشنز ہوں گے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جنریشن کے بعد دوسرے جنریشن کو ایک کو ختم کرتے کہ دوسرا اس کو ٹیک اوور کرتا گیا. اور کتنی بھی کمیونٹی کوئی بھی پاورفل تھی اللہ تعالیٰ ان کو پنش کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مزے کی بات جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں، جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے، جب وہ ڈسٹروائے ہو گئے، وہ نیشنز چلے گئے، کیا دنیا کو ان کی کمی محسوس ہوئی؟ کیا اس دنیا میں کسی کو بھی ان کی کمی محسوس ہوئی؟ ہمارے ماں باپ جاتے ہیں ہم کو فیل ہوتا ہے، ہماری فیملی ہم کو فیل ہوتا ہے، لیکن دنیا ایز اے ہول ایک جنریشن جاتی دوسری آ جاتی ہے. کیونکہ اس جنریشن کے بعد اگر دوسری جنریشن نہ آتی اور وہاں پر وہ رک جاتے تو پھر ہوتا کہ ہاں بھائی اب تو جنریشنز ختم ہو گئی، لائف ختم ہو گئی. بٹ لائف کنٹینیوز. ہم کہتے ہیں لائف کنٹینیوز اینڈ اٹ کنٹینیوڈ ایز اف نتھنگ ہیڈ ہیپنڈ. بھائی وہ چلے گئے، اب دوسری جنریشن ہے. اور کیسا لگتا ہے کہ یہ تو نیچرل ہے. از اٹ نیچرل بائی اٹ سیلف؟ سوچے یا یہ اللہ کر رہا ہے. جن کے دماغوں میں نہیں آتا ہے کہ یہ اللہ کر رہا ہے وہ کہیں گے یہ تو نیچرل ہے. ایک قوم جائے گی دوسری قوم آئے گی، ہم مریں گے ہمارے بعد آئیں گے، وہ مریں گے اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو میسنجرز کو ڈینائی کر رہے تھے، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کر رہے تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم لوگ بھی ختم ہو جاؤ گے، تم سے پہلے تم سے زیادہ پاورفل لوگ تھے وہ ختم ہو گئے. اور ہم یہ بھی اس سے سیکھ رہے ہیں کہ جو سنز ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اٹ بیکمز اے مینز آف ڈسٹرکشن. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ہمیں سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی. So destruction in this دنیا، ہلاکت in this دنیا because of our sins as well as in the آخرہ. تو سنس تو ہم کمٹ کرنا شاید نہیں چھوڑیں گے، ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک چیز تو ایسی دن میں ہو ہی جاتی ہے جس کو لگتا ہے اوہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی غیبت ہی ہو جاتی ہے، کوئی ہو جاتی ہے بات. تو ہم کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اسی وقت استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے گناہ کرو، کوئی بھی کرو، اسی وقت استغفار کرو. پہلے تو گناہ کرو ہی جان بوجھ کے، غلطی سے ان انٹینشنلی ہو گیا، اسی وقت استغفار کر لو. کیونکہ ورنہ دنیا میں بھی ہماری ہلاکت ہوگی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اسی طرح چلے، اللہ کی آیات کو دیکھ کے، ظاہر ہم ڈس بلیو نہیں کر رہے، ہم ڈینائی نہیں کر رہے، ہم کافر نہیں ہیں، لیکن ہم ڈس اوبے تو کر رہے ہیں نا. تو جب ہم ڈس اوبے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی زیادہ خاص بندے ہیں کیا؟ میں اور ان لوگوں سے زیادہ خاص ہے جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا، وہ پریویس نیشنز. جب اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا، اللہ ہمیں بھی ختم کر دے گا. بس اللہ ہمیں بچا کے رکھے. میں اللہ پروٹیکٹ اس، میں اللہ پروٹیکٹ اس فرام سنس. سب سے پہلی بات یہ، آمین. نمبر 2، میں اللہ پروٹیکٹ اس فرام ہز اینگر اینڈ فرام ہز ڈسٹرکشن. اللہ کا ہلاک کرنا جو ہے وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، کون سی کلیمٹی آئے گی. ابھی بھی آپ دیکھیں کیا کیا کلیمٹیز آ رہی، کہیں ٹورنیڈو آ رہے، کہیں کہیں سیلابیں آ رہی ہیں، کہیں بارشیں ایسی آ رہی کہ ہم بارش کو کہتے ہیں اچھی چیز ہے، بارش آئی اور کتنی ہلاکت ہو گئی. جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انسان کیا پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے. نیکسٹ آیا نمبر 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَوْ نَزَّلْنَا، وَلَوْ اینڈ اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ اف، لیکن یہاں پر ہوتا ہے اینڈ ایون اف، مطلب ایون اف، وَلَوْ and even if نَزَّلْنَا we had sent down عَلَيْكَ upon you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے بھیجا ہوتا، اتارا ہوتا، نازل کیا ہوتا آپ کے اوپر کتابن، یعنی ایک کتاب،
या तो लिखी हुई चीज, किताब का मतलब लिखी हुई चीज। फी किरतास, किरतास का क्या मतलब है? एक पार्चमेंट कह ले या थिक पेपर कह ले, किरतासिन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैंने आपके ऊपर एक पार्चमेंट या थिक पेपर पे लिखी हुई किताब, ये तो अल्लाह ताला को कैसे आई? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कैसे आई? जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू। तो लोगों को पता तो नहीं चल रहा था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वला नज़लना, नज़लना तो आप पढ़ चुके हैं, नज़ला युनज़िलु तंजीलुन, अगेन फॉर्म 2। ऐसे लगता है फॉर्म 2 मेरा बहुत फेवरेट है। नज़ला युनज़िलु तंजीलुन हमेशा मैं याद से बोलती हूँ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं और अगर हम नाजिल करते आप पर कोई किताब कागजों पे लिखी हुई, पार्चमेंट पर, पेपर पर लिखी हुई, बजाय इसकी कि वही आती, फलमसूहु, फ देन, लमसूहु, लाम मीम सीन, यानी उसको टच करना, लम्स यानी टच करना। फलमसूहु, देन दे टच्ड इट बिअयदीहिम, with their hands. लक़ाल लज़ीना कफ़रू, then surely would have said those who disbelieved. Then they touched it, अगर हमने भेजा होता, and then they had touched it with their hands, बिअयदीहिम, surely, लक़ाल, surely they would have said, those who disbelieved, फिर वो जो छू भी लेते उसे अपने हाथों से, तब भी यही कहते जिन्होंने कुफर किया। यानी फिर भी जो छू भी लेते अगर वो अपने हाथों से, तब भी यही कहते जिन्होंने कुफर किया, या अभी भी कहेंगे जो कुफर करते हैं, इन हाजा इल्ला सहरुम मुबीन, इन हाजा, not this is, illa except, सहरुम मुबीन, मैजिक क्लियर, एविडेंट, नहीं है ये मगर जादू खुला, सरी, जाहिर, खुला, सरी, मुबीन का मतलब है सरी, जादू, सरी, खुला, और सहर का मतलब है जादू। कि अगर वो अपने हाथों से देख भी लेते, टच भी कर लेते, तो भी वही कहते हैं नहीं नहीं ये तो जादू है। देखते हैं इसकी तफसीर क्या है। तफसीर किरतास, मैंने आपको बताया किरतास के मैं आपको रूट लेटर्स बताना भूल गई है। इसकी 4 रूट लेटर्स हैं, 3 के बदले 4, काफ रा ता सीन, काफ रा ता सीन। मोस्ट ऑफ द words I have 3 root letters, लेकिन किसी किसी में 4 है और मैं आपको बता देती हूँ। किरतास is from the root letters काफ रा ता सीन, और इसका मतलब क्या है? पार्चमेंट या पेपर या कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर लिखा जा सके। अब देखिए उस जमाने में किस चीज पे लिखा जाता था? पत्तों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, जानवरों की स्कैपुला ये जो था उसके ऊपर लिखा जाता था, जो भी चीज नजर आती, खाल के ऊपर। तो कोई भी अगर लिखी हुई चीज भी होती, पार्चमेंट होता है जिसपे लिखा हुआ होता, तो भी कुरैश जो है, और ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने, ये क्यों किया, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि जो कुरैश मक्का थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे हम उस वक्त तक आपको बिलीव नहीं करेंगे, हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अपनी आंखों से देख ना लें कि आप एक ट्रूली आप एक मैसेंजर हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तो आप हमें कोई फिजिकल चीज बताइए जो हम अपनी आंखों से देख सकें। आपको वही आती है, हमें क्या पता, हम तो देख ही नहीं सकते। तो एक ऐसी कोई किताब आए, कोई कागज आए, कोई पार्चमेंट आए जो आसमान से आ रही हो और हम देखें कि ये आसमान से नाजिल हो रही, या ऐसा हो, और या तो फिर कोई एंजल यानी कोई फरिश्ता लाके आपको दे रहा है हमारे सामने। जब हम ये देख लेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा। तो हमें पता है कि मक्के के लोग क्या थे, इलिटरेट थे ना, जाहिल थे ना, वहां कोई स्कूल कॉलेज तो नहीं था, उसमें तो नहीं गए थे। बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जिनको आता था। तो हमें मालूम है अच्छी तरह, अब देखें कि वो जाहिल लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, दे कुड नाइदर रीड नॉट राइट, लेकिन वो डिमांड क्या कर रहे हैं? किताब, एक किताब जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम देख सकें। अक्ल ही आप देखें ना, आप अपना खुद सोच लें कि अभी आपको कोई एक चाइनीज किताब ला के दे दे, कोई जापानीज किताब ला के दे दे, आपको उसका क्या फायदा होगा? मुझे उसका क्या फायदा होगा? हम अरबी भी ठीक से नहीं पढ़ सकते तो हम बाकी लैंग्वेजेस को क्या पढ़ेंगे? लेकिन हमें तसल्ली हो जाएगी, ओ ये किताब है, ये चाइनीज में है, ये जापानीज में है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, बस ये सही होगा। तो पर्पस क्या था उनका कहने का? व्हेन दे कुडंट रीड, व्हेन दे कुडंट राइट, कि इस किताब को सिर्फ टच कर लें, खाली देख लें कि ये आ रही है किताब। तो वो कुरान जब रिवील हो रहा था उनको, तो वो स्पीच से हो रहा था, और स्पीच जब हो रहा था तो उन लोगों को तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जो कुछ उनको पता चल रहा था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डिक्टेट करते थे। जब उनको डिक्टेट करते थे तो वो बगैर पढ़े, बगैर लिखे, दे कुड अंडरस्टैंड इट। अरबी तो उनकी अपनी जुबान थी ना। अभी हमें उर्दू में कोई कुछ कह दे तो हमें समझ आती, बिल्कुल समझ आती, कुछ भी कह दे हमें समझ आ जाती।
آف کورس ثقیل الفاظ ایسے ہوں جو ہم نہیں سمجھتے ہیں. میری اردو تو بالکل سمپل ہے, تو اگر ایسی اردو کوئی ہے کسی کی جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے تو میں نہیں, ورنہ کہ اردو میں آپ کچھ بھی کہہ لیں ہمیں سمجھ آئے گی, چاہے وہ لکھا ہوا نہ ہو ہمارے سامنے, کتاب میں نہ ہو, ہم کچھ بھی نہیں, ہم پڑھ نہیں سکیں, ہم لکھ نہیں سکیں, لیکن ہمیں سمجھ تو آ جائے گا نا. کہ ہمیں کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں گے, یہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ قرآن جب ریویل ہو رہا تھا تو یہ اسپیچ میں ہو رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسپیچ میں بتا رہے تھے. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ نہیں, ایسی کتاب ہے جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ سکیں, چاہے پڑھ سکے چاہے نہ پڑھ سکے, ہمارے ہاتھ میں وہ کتاب ہونی چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے نا تو وہ کوئی کام کے لیے نہیں کرتے تھے, کوئی یوزفل پرپس کے لیے نہیں کرتے تھے, وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ اگین ایک ڈسکرپشن ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح obstinately وہ لوگ ریجیکٹ کرتے, کتنے سٹبن تھے, کتنے ڈھیٹ تھے, اور کتنے بہانے بناتے تھے. اور اس طرح کے لوگوں کو ہم ہمیشہ دیکھیں گے, دنیا میں آپ دیکھیں گے, ہر طرف آپ دیکھیں گے, اپنی فیملی میں دیکھیں گے, اپنی فرینڈز میں دیکھیں گے. کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہے, یہ یقین ہی نہیں کر رہے. آپ اپنے منہ سے اپنے بارے میں کوئی چیز بتا رہی ہوں گی, مطلب یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ کیا, وہ آپ کی شکل کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے. بس یہ ہے, ہر ایج میں, ہر کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت کلیئر چیز ہوتی, انڈینائبل چیز ہوتی, اس کو بھی وہ ڈینائی کرتے ہیں. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, انسان کی ایٹیچیوڈ ہے. اور کیا چیز ان کو اللہ کے ریویلیشن سے دور لے کر جا رہی ہے؟ لیک آف ایویڈنس نہیں ہے, کلیئر ایویڈنس ہے, ٹروتھفلنس ہے, بس صرف ان کا اپنا سٹبن ایٹیچیوڈ, انریزنیبل. اور جب ایسا سٹبن ایٹیچیوڈ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دیں گے نا. اگر اللہ نے سمجھو کہ قرآن کو بھیجا ہوتا, ایک اور بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ if Allah had chosen to send down the Quran to his messenger کسی اور طریقے سے جو کہ وہ other than revelation, تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کاغذ پر ڈال کے بھیجتے, بک بنا کے بھیجتے, اس کو پکڑ کے دیکھتے, لیکن کیا وہ پڑھ نہیں سکتے؟ تو وہ اس کو ٹچ بھی کرتے لیکن پھر بھی وہ ریجیکٹ کرتے, پھر بھی وہ ریجیکٹ کرتے, کیونکہ اس وقت وہ صرف بہانہ بنا رہے, اس وقت وہ صرف بہانہ بنا رہے. No matter how much you satisfy them, they did not believe and they will not believe. ابھی بھی آپ جو کچھ ہو رہا ہے, چل رہا ہے, روز ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کا کیا ہو رہا ہے, سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. ہر اسکول, ہر یونیورسٹی میں, سب جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہر بندہ بتا رہا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن جس نے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتا. ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ لوگ سٹبرن ہوتے ہیں, اور ہمیں وہ سٹبرننس نہیں سیکھنا ہے. نو میٹر واٹ, ان کو اگر میریکلز بتا دیں, کچھ بھی بتا دیں, وہ نہیں بلیو کریں گے. اور ہمیں معلوم ہے ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو ڈیل کرتے وقت وزڈم سے ڈیل کرنا چاہیے. وہ بلیو کریں یا نہ کریں, ہمارا کام ہے ہم ان کو صحیح بات بتا دیں اور طریقے سے بتا دیں. They will not benefit, they may not benefit, لیکن ہم آرام سے ان کو بتا دیں. ان کو اگر آپ ریشنلی چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے, انٹلیکچولی بتانے کی کوشش کریں گے, آپ ان سے کہیں گے دیکھو یہ 2+2 جو ہے یہ 4 ہوتا ہے, وہ کہیں گے نہیں 2+2 تو 5 بھی ہو سکتا ہے. تو پرابلم جو ہے وہ ان کے مائنڈس میں, انہوں نے اپنے مائنڈس کو بنا لیا کہ وہ بلیو نہیں کریں گے تو وہ نہیں بلیو کریں گے. ایک اور آیت کر لیتے ہیں, چلیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, کیونکہ اس سے کنیکٹڈ ہے. وَقَالُوا, and they said, لَوْلَا أُنزِلَ, why not, لَوْلَا, why not, أُنزِلَ has been sent down عَلَيْهِ upon him, ملک, an angel. اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اینجل کیوں نہیں بھیجا گیا, اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کوئی اینجل کیوں نہیں بھیجا. لولا انزل علیہ ملک, نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اینجل کیوں نہیں بھیجا گیا. یعنی اس کو اردو میں آپ کہیں گے, اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر کوئی فرشتہ. اب یا تو ان لوگوں پہ اترا, علیہ یعنی اس کے اوپر, خود لوگوں کے اوپر اترا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا, doesn't matter. یعنی کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ نے, کس چیز کے لیے؟ یہ پیغام لے کے. اللہ نے کہ انسان کو کیوں چنا؟ وہ انسان جو ہمارے میں رہتا تھا, یہیں پیدا ہوا, یہیں پلا بڑا, سب کچھ ہوا, اس کو بنا دیا نبی, تو کیوں نہیں ایک فرشتہ بھیج دیا کہ فرشتہ آ کے ہمیں دیتا تو ہمیں یقین ہو جاتا. This is only excuses. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, and if we had sent
an angel, send down an angel, لَقُضِيَ الْأَمْرُ, لَقُضِيَ surely क्या हो जाता है, ल का मतलब है surely, would have been, लक़ुदिया have been decided, यानी क़दा यानी कि decide हो गया था, ordain हो जाता, अमर the matter. नून ज़ला, आपको पता है अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, वलौ अनज़लना if we had sent down. फॉर्म कौन सा है, फॉर्म ये 4 है, नज़ला नहीं है, नज़ला कौन सा था, फॉर्म 2, ये अनज़ला है, अनज़ला कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 4. वलौ अनज़लना एंड इफ वी हैड सेंट डाउन मलकन, यानी एक एंजल, एक फरिश्ता, लक़ुदिया, क़ुदिया के रूट लेटर्स क्या हैं, क़ाफ दाद या, यानी क़दा यक़दी क़दाउन, क़दा यक़दी क़दाउन, जिसको हम कहते हैं क़ज़ा व क़दर. ये आप देखें क़ुदिया का मतलब है, क़ुदिया है ना, क़ुदिया ये माजी मजहूल, माजी मबनी मजहूल यानी पैसिव पास्ट. लक़ुदिया वुड हैव बीन, मतलब क्या होता है, ऑर्डेन हो जाता, उसी वक्त जो है डिसाइडेड हो जाता. अल अमर द मैटर वुड हैव बीन डिसाइडेड. सुम्मा ला युनज़रून, सुम्मा देन ला युनज़रून, ला यानी they would not have been given any chance, any respite. युनज़रून यानी नून ज़ारा, नून ज़ारा, नज़ारा यंज़ुरु नज़रन, नज़ारा यंज़ुरु नज़रन. और अगर हमने उतार दिया होता फरिश्ता, उर्दू में, और अगर हमने नाजिल किया होता फरिश्ता या उतार दिया होता फरिश्ता, तो फिर फैसला ही हो चुका होता, तो फिर फैसला ही हो चुका होता, या फैसला कर दिया जाता, फिर ना मिलती उनको कोई मोहलत, रिस्पाइट, उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिलती, कोई मोहलत ना मिलती. देखते हैं इसकी तफसील में क्या है कि ये आयत भी इसलिए नाजिल हुई क्योंकि कुरैश जो है वो ये डिमांड करते थे कि हम सिर्फ उस वक्त आपको बिलीव करेंगे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि जब आपके साथ फरिश्ता है, वो पहला वाला फरिश्ता क्यों नहीं भेजा, और इसमें आपके साथ, व्हेन एंजल्स कम अलोंग विद यू, आपके साथ आए और वो टेस्टिफाई करें, वो वेरीफाई करें, वो टेस्टिफाई करें, वो ऑथेंटिकेट करें, वो हमारे सामने बोले कि हाँ ये किताब जो है ये अल्लाह की तरफ से है और किसी की तरफ से नहीं है, और ये नबी जो है ये अल्लाह की तरफ से. मतलब एक फरिश्ता आए या फरिश्ते आए और वो आके ये टेस्टिफाई करें कि ये अल्लाह की किताब है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और ये किताब सच्ची है. ये एक और एग्जाम्पल है उनकी स्टबर्ननेस का और उनके इग्नोरेंस का. तो वो ये कहते हैं कि अगर ये आते तो उससे क्या होता. रिप्लाई क्या है इसका, रिप्लाई अल्लाह ताला दे रहे हैं कि ये इतने इग्नोरेंट हैं, ये इतने इग्नोरेंट हैं कि अगर एंजल्स आते भी, अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते भी, तो एंजल्स का एक नेचर है और एंजल्स का एक काम है. एंजल्स जो फरिश्ते हैं वो सर्टन कामों के लिए अल्लाह ने नाफिज किए में, और अल्लाह ताला अगर एंजल किसी को भेजते हैं, कहीं भी फरिश्ते भेजते हैं अल्लाह ताला, तो वो अपने वो सर्टन काम करने के लिए भेजते हैं जो उनको असाइन किया होता है अल्लाह ने. और ये अल्लाह की मर्सी है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने उनकी बात सुन के एंजल्स को नहीं भेजा. क्योंकि आपको पता है ना कि जब एंजल्स आ जाते हैं तो फिर क्या होता है. ये तो एक क्लियर सजेशन नजर आ रहा है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई आप हमें, हम प्रूफ के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ के लिए नहीं कहते, वो स्टबर्ननेस के लिए कह रहे हैं. तो अल्लाह ताला जवाब क्या देते हैं, वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, कि अगर हम एंजल भेज देते तो जो फरिश्ता आता वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं आता, तुम्हारी सजेशन पूरी करने, तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए नहीं आता, वो अल्लाह के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आता. और यूजुअली किस लिए आए एंजल्स, आपने देखा है, टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर टाउन, टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. जब फरिश्ते आ गए उसके बाद वो कम्युनिटी खत्म हो गई, जब फरिश्ते आ गए उसका खात्मा हो गया. और या तो किसी की सोल लेनी, किसी की डेथ आ जाती है तो फरिश्ता आके उसको उसकी सोल. क्या मैं खत्म करूंगी. तो ऐसी डिमांड्स जब वो लोग करते थे अपनी डिस्ट्रिक्शन, अपनी हलाकत के लिए कर रहे थे, और अल्लाह ताला अगर मान लेते तो क्या होता, उसी वक्त मैटर अल्लाह कहते हैं डिसाइड हो गया होता. लक़ुदिया, इट वुड हैव बीन डिसाइडेड, द मैटर वुड हैव बीन डिसाइडेड, उसी वक्त वो डिस्ट्रॉय हो गए होते. लेकिन अल्लाह ताला ने उन पे करम किया. अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने तुम पे करम किया, तुम्हें टाइम दिया है, अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम रिफ्लेक्ट कर लो. अगर फरिश्ते आ जाते कोई टाइम नहीं रहता, खत्म हो जाती, बात ही खत्म हो जाती.
چلیں کوئی questions please. Let's end here. ٹائم ویسے بھی ٹائم ہو گیا, میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا. Please questions. Question. یہ آیات 2 دفعہ کیوں آیا؟ من آیات من آیات ہے نا, کدھر ہے, کون سا نمبر 4 میں وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم. من آیت یعنی اینی آیت, کوئی بھی آیت, اور پھر اس کے بعد من آیات فرام دی آیات, فرام دا پروفس. اگر کوئی بھی ایک آیت آ جاتی فرام دی آیات, اچھا کوئی بھی آیت آ جاتی فرام دی آیات. من آیت کا من کا مطلب اینی بھی ہوتا ہے نا. اچھا any signs from signs of their Rabb. اور کوئی سوال پلیز؟ نو کوشچنس؟ چلیں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیٹس میٹ آن, آج تھرسڈے ہے نا, ٹیوزڈے کو انشاءاللہ. دعا کریں ٹیوزڈے تک انشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں. اوکے چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. السلام آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. وعلیکم السلام.